بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ قریش مکہ میں سے عمر بن حشام، ابو جہل اور عمر بن خطاب اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا اسلام کو ابو جہل بن حشام یا عمر بن الخطاب سے معزز کر۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار ہو گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ سیر کی کتابوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں نعیم بن عبداللہ مل گئے اور ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا تھا؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے۔ جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی کہ عمر، جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارکہ پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ علانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو کعبہ میں نماز ادا کی جائے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی دو صفوں کو لے کر، جن میں سے ایک کے لیڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبہ میں تشریف لائے اور نماز با جماعت ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت کیا گیا۔